الہین اثنین، نہ بناؤ تم دو خدا۔ اور فرمایا اللہ نے نہ بناؤ تم دو خدا، انما ہوا الہ واحد، سوائے اس کے نہیں کہ وہ ایک خدا ہے۔ فَإِيَّایَ فَارْہَبُونِ، سو تم مجھ ہی سے ڈرو۔ وَلَہُ مَا فِی السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اس کے لیے وہ چیزیں ہیں جو آسمانوں میں ہیں اور زمین میں ہیں۔ وَلَهُ الدِّینُ وَاصِبًا، اور اس کے لیے فرما برداری ہے واصبا، ہر حال میں۔ یہاں پر دین کا ترجمہ کریں گے فرما برداری، کیونکہ دین کے کئی تراجم ہیں، جیسے آپ نے پڑھا مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک، تو یہاں پر الدین کا ترجمہ ہے اور اس کے لیے اطاعت ہے واصبا، ہر حال میں۔ افغیر اللہ تتقون، کیا تم اللہ کے علاوہ ڈرتے ہو، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور سے ڈرتے ہو۔ وما بکم من نعمت فمن اللہ، اور جو بکم تمہارے پاس نعمت ہے، فمن اللہ، سو وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ثم اذا مسکم الضر، پھر جب پہنچتی ہے تم کو تکلیف، فإلیہ تجأرون، تو تم اس ہی کی طرف ٹھکانہ ڈھونڈتے ہو، جرأ یجرؤ، اسی کی طرف دوڑ کر جاتے ہو۔ ثم اذا کشف الضر عنکم، پھر جب وہ دور کر دیتا ہے تم سے تکلیف کو، اذا فریق منہم، تو ایک جماعت تم میں سے بربہم، اپنے رب کے ساتھ یشرکون، شرک کرتی ہے۔ لیکفروا، تاکہ وہ انکار کریں، بما، ان چیزوں کا جو ہم نے ان کو دی۔ فتمتعوا، سو تم نفع اٹھاؤ، فسوف تعلمون، ان قریب تم جان لوگے۔ وَيَجْعَلُونَ، اور وہ بناتے ہیں، لما، لا، ان چیزوں کو، لا یعلمون، جن کو نہیں جانتے وہ حصہ، اور بناتے ہیں وہ لما، ان چیزوں کے لیے، لا یعلمون، جن کو وہ جانتے بھی نہیں، نصیباً، حصہ، مما رزقناہم، اس رزق میں سے جو ہم نے ان کو عطا کیا۔ تاللہ، اللہ کی قسم، لتسألن، ضرور بھی ضرور سوال کیا جائے گا تم سے، اما، ان کاموں کے بارے میں، کنتم تفترون، جو تم گھڑتے ہو۔ دوستو، یہ تھا ان آیات مبارکہ کا ترجمہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رکوع میں ایک انتہائی اہم بحث کو بیان فرمایا ہے، جو کہ اس رکوع کے آخر پہ ہے، اور وہ ہیں بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا۔ بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا، وہ مسئلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رکوع کے بالکل آخر پہ بیان کیا۔ تو اس مسئلے کو بیان کرنے کے لیے جتنی بھی تمہیدات تھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ اس رکوع کے شروع میں بیان فرمائی، اور ان تمہیدوں میں سے ایک تمہید ہے اللہ کی وحدانیت، اللہ کی توحید، اللہ کو ایک ماننا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کو بیان فرمایا سب سے پہلے، اور اس کے بیان کرنے کی وجہ یہی ہے کہ جب انسان اللہ کی ذات پر یقین اور بھروسہ کر لیتا ہے تو پھر اس کو اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ اس کو اللہ بیٹیاں عطا کرے یا بیٹے عطا کرے۔ نہیں سمجھے بات؟ جب انسان دو خداؤں کو مانے گا یا دو سے زیادہ خداؤں کو مانے گا، تو ایک خدا کے پاس وہ جائے گا اپنی منت کو لے کر، تو وہ خدا کہے گا تجھے بیٹا ہوگا، دوسرے خدا کے پاس جائے گا، وہ کہے گا تجھے بیٹی ہوگی۔ اب ظاہری سی بات ہے کہ جب جھگڑا ہو گیا بیٹے اور بیٹی ہونے میں، تو اگر خدا نخواستہ بیٹی پیدا ہوگی تو وہ آدمی بیٹی کو کیا کر دے گا؟ قتل کر دے گا، زندہ درگور کر دے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذہن بنایا کہ لا تتخذوا الہین اثنین، تم دو خدا مت بناؤ، خدا ایک ہی ہے۔ جب تم خدا دو کی بجائے ایک بناؤ گے، اب ایک خدا تمہیں بیٹا دے یا ایک خدا تمہیں بیٹی دے، تو یہ جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے نمبر پہ یہ بات ارشاد فرمائی، لا تتخذوا الہین اثنین، کہ تم دو خدا مت بناؤ۔
انما ہوا الہ واحد، وہ ایک خدا ہے۔ اور آگے فرمایا فَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، سو تم مجھ ہی سے ڈرو، مجھ ہی سے ڈرو۔ جب دو خدا ہیں ہی نہیں ہے، ایک خدا ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، یہ میرا بھی ایمان ہے اور آپ کا بھی ایمان ہے۔ اب یہاں پر ایک اور مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک آدمی اللہ کی ذات کو وحدہ لا شریک مانتا ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کے باوجود اگر وہ ایسے عقیدے رکھے، عقیدے بد، تو اس کا کیا کریں پھر؟ ہمارے ہاں مسلمانوں کے اندر میں نے جیسا کہ بتایا شروع میں کہ اللہ رب العزت نے بیٹی کے حوالے سے یہ رکوع نازل فرمایا ہے۔ اب ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، یہ دور ایسا ہے کہ اس دور میں بے شمار لاتعداد مسلمان ایسے ہیں جو بیٹیوں کے پیدا ہونے پر کیا ہوتے ہیں؟ ناخوش ہوتے ہیں۔ حتیٰ کہ کئی واقعات ہمارے اپنے اس علاقے کے اندر ایسے سامنے آ چکے ہیں کہ بیٹیاں پیدا ہوتے ہی مار دی جاتی ہیں، یا بیٹیوں کی ماؤں کو مار دیا جاتا ہے، جبکہ اللہ فرما رہے ہیں لا تتخذوا الہین اثنین، کہ دو خداؤں پر یقین نہ کرو۔ وہ مسلمان کہتے ہیں میں مانتا ہے ایک خدا کو ہوں، میں تہجد بھی پڑھتا ہوں، میں نمازیں بھی پڑھتا ہوں، میں یہ بھی کرتا ہوں، میں وہ بھی کرتا ہوں، بیٹی کے پیدا ہونے پہ بیٹی کو قتل کر دیا۔ اب بتائیں کیا ہوگا اس کا؟ یہاں پر جو بات میں بار بار آپ حضرات سے کہا کرتا ہوں، اس بات کو ذہن میں رکھیں۔ وہ بات کوئی عام سی بات نہیں ہے، اگرچہ آپ حضرات کو بھی اب اس بات کو سن کر شاید ہنسی آتی ہو کہ مولوی صاحب وہ بار بار بات کرتے ہیں۔ وہ بار بار بات کرنے کی وجہ بھی یہی ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر نے یہی بات ارشاد فرمائی تھی کہ قرب قیامت میں لوگ کافر ہو جائیں گے اور پتہ بھی نہیں چلے گا کس وجہ سے کافر ہو گئے۔ یہ بات کوئی عام سی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے، اگرچہ بار بار دہرائی جاتی ہے، اسی مقصد کے لیے دہرائی جاتی ہے تاکہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ قرب قیامت میں لوگ کیا ہو جائیں گے؟ کافر ہو جائیں گے، اور لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ ہم کس وجہ سے کافر ہو گئے۔ اب کسی کے ہاں بیٹا پیدا ہو گیا تو وہ تو خوشیاں مناتا ہے، بیٹی پیدا ہو گئی تو وہ روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اور جناب چھپتا پھرتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے تیرے گھر بیٹی پیدا ہو گئی۔ اور کئی تو بدمعاش ایسے بھی ہیں جو بیٹیوں کو قتل کر دیتی ہیں، یا بیٹیوں کو اٹھا کر کسی کو دے دیتی ہیں، یا بیویوں کو طلاقیں دے دیتی ہیں۔ یہ واقعات بے شمار پیش آتے ہیں۔ اب بتائیں، ایک آدمی اپنی بیٹی کو زندہ درگور کر رہا ہے، اور وہ ہے جو دو خداؤں کو مانتا ہے، اور ایک آدمی اپنی بیٹی کو قتل کر رہا ہے یا اپنی بیوی کو طلاق دے رہا ہے، وہ ہے جو ایک خدا کو مانتا ہے۔ تو دونوں میں فرق ہے۔ صرف اللہ کو ماننے سے تو کام نہیں چلے گا نا، کہ میں اللہ کو ایک مانتا ہوں، اور جس آدمی نے قرآن کی ایک آیت کا بھی انکار کر دیا وہ حالت ایمان میں نہیں ہے، وہ حالت کفر میں ہے، چاہے وہ قرآن کا حافظ، عالم، مفتی کیوں نہ ہو۔ اس لیے میں بار بار عرض کیا کرتا ہوں، ایمان کی تجدید کرنی چاہیے۔ صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے ایمان کی نیت سے انسان کو کلمہ پڑھنا چاہیے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور رات کو سوتے وقت بھی کلمہ پڑھنا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن عقائد باطلہ سے یا جن عقائد کفریہ سے منع فرمایا ہے، وہ عقیدے آج ہمارے اندر آہستہ آہستہ نہیں بلکہ بڑی تیزی کے ساتھ آتے جا رہے ہیں۔ اس لیے فرمایا لا تتخذوا الہین اثنین، دو خداؤں کو مت مانو کہ کبھی اس کی مان لی کبھی اس کی مان لی، جس کی فائدے مند ہوئی اس کی مان لی، نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں الہ واحد، وہ ایک خدا ہے، وہ نفع بھی پہنچانے پر قادر ہیں، وہ نقصان دینے پر بھی قادر ہیں۔ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، سو مجھ ہی سے ڈرو۔ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اس کے لیے تمام چیزیں جو آسمانوں میں ہیں اور تمام چیزیں جو زمین میں ہیں۔ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا، جب تمام چیزیں اس کی ہیں تو اطاعت بھی اسی ہی کی ہونی چاہیے۔ اب سمجھ آ گئی ہوگی آپ کو بات۔ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا کا مطلب ہے اور ہو اس کے لیے اطاعت، فرما برداری، کیا؟ واصبہ، مکمل طور پہ، ہر حال میں کمی نہ ہو۔
جب تمام چیزیں اللہ کی ہیں، اللہ کی کس قدرت میں ہیں، اللہ کے قبضے میں ہیں، اللہ ہر چیز کا مالک ہے، تو پھر اطاعت بھی اسی کی ہونی چاہیے، پھر کسی اور کی نہیں ہونی چاہیے۔ ہم مانتے کیا کہتے ہیں اس کو، سنتے کس کی ہیں؟ اللہ کی، اور مانتے کس کی ہیں؟ کسی اور کی۔ سننے تو اللہ کی، لیکن مانتے ہم کسی اور کی ہے۔ کبھی کبھی اپنے نفس کی بھی مان لیتے ہیں، میرا دل یہ کہہ رہا ہے، نہیں۔ دین ایک اصل حقیقت ہے اور ایک اٹل حقیقت ہے۔ دین میں اپنی مرضی کر کے ہم زندگی تو گزار لیں گے، لیکن دین کا نقصان کر بیٹھیں گے۔ افغیر اللہ تتقون، اللہ فرماتے ہیں کیا اللہ کے علاوہ تم کسی اور سے ڈرتے ہو؟ اللہ کے علاوہ کسی اور سے ڈرتے ہو؟ اب جو بت ہیں، بتوں کے سامنے انسان کھڑا تو ہو جاتا ہے، لیکن ڈر شر تو کوئی نہیں ہوتا بتوں کا۔ پتہ ہے وہ مٹی کے بنے ہوئے ہیں، ڈر تو کسی چیز کا نہیں ہوتا، ڈر تو ہوتا ہے کس کا؟ انہونی چیز کا، اور انہونی چیز ما سوا اللہ کی ذات کے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ باقی اللہ رب العزت نے اپنی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا، یہ انشاءاللہ کل کی مجلس میں عرض کریں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو فہم نصیب فرمائے۔ الحمدللہ۔ اللہم ربنا